اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ ایک ٹیچر جو کلاس روم میں بیٹھے ہوئے بچے کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے, تم اتنا ہی پڑھ سکتے ہو, اتنا ہی کر سکتے ہو, اتنی ہی تمہاری لمٹ ہے, کہیں نہ کہیں اس کو ڈیٹریکٹ کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں اسے ڈی گریڈ کر رہا ہے. یہ بھی ایک برین واشنگ ہے, اور اس کا اس بچے پہ کیسا اثر پڑے گا؟ وہ کہے گا میں تو لائف میں کچھ کر نہیں سکتا, ٹیچر کیا بول رہا ہے. ایسے استاد بھی ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر کسی کی پرسنالٹی ویک ہے, سائیکالوجی ویک ہے, اس کو کوئی شک دے دو. شک آپ نے کہا تم بڑے نالائق ہو, ٹھیک ہے, شکل دیکھیے تم نے اپنی, تمہاری طرح کے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے, آپ نے کہہ دیا. اب اس جملے کی ایک باز گشت ہے, ایکو ہے. اس کا مطلب ہے وہ سننے کے بعد وہ بار بار اندر گونجتا رہے گا جملہ, اور وہ تنہائی میں زیادہ یہ چیز, اور وہ اتنا گونجے گا کہ آخر کار جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ اتنی لو ہوگی کہ نجف کہیں نہ کہیں وہ بندہ مان جائے گا کہ میں ہوں ہی نالائق. یعنی وہ مانتا نہیں تھا, لیکن آپ کے شک نے, آپ کی برین واشنگ نے اس کو اسٹیبلش نالائق کروا دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ بعض اوقات لائک قابل بچوں کو ماحول ایسا ملتا ہے کہ وہ جو ماحول ہے نا وہ ان کی برین واشنگ کر کے ان کو نیگیٹو کر دیتا ہے. خدا کے بندو, برین واشنگ کو اگر اور آسان سمجھنا ہے تو پھر یہ بھی ہے, جیسے کالی اینک لگائی ہو نا تو ساری دنیا کا رنگ کالا ہوتا ہے. برین واشنگ کا مطلب ہے آپ نے کسی کے رنگ بدل دیا اینک کا, اور پھر اسے کہہ رہے ہیں دنیا دیکھ. وہ دنیا دیکھے گا تو جو اینک کا رنگ ہے وہی دنیا کا رنگ ہو چکا ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ تو تھا منفی پہلو, لیکن پازیٹیو پہ بھی بات کریں گے, مثبت اثرات پہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کرتے ہیں اب مثبت پازیٹیو چیزوں کے حوالے سے. شاہ جی, برین واشنگ ایک پازیٹیولی اگر دیکھی جائے تو لیگل کیسز میں اگر ہم بات کریں تو ماڈرن پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کس طرح آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ اچھا دیکھو, برین واشنگ جو سی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ برین واشنگ والے بندوں کو بھی آفیشیلی ہائر کرنا چاہیے کچھ اداروں کو. لائک میڈیا میں پازیٹیو بولنے والے بھی چاہیے, ٹھیک ہے, برائیاں دکھانے والے. خبر ہے, خبر تو بہت ہے بتانے کے لیے, لیکن یہ بتانا کہ اچھا کیا ہے, پازیٹیوٹی کیا ہے, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس طرح کے بندے بھی چاہیے. اس طرح عدالتوں میں ہمیں لوگ چاہیے جو کہہ لو کہ ایک مڈل مین کا رول پلے کرتے ہیں, ماڈریٹر کا رول پلے کرتے ہیں, اور دو لوگ جو کہ مخالف ہو چکے ہیں ان کی صلح کروا دیتے ہیں. اور شاید یہ بتانے میں کوئی مطلب فخر ہے ہمیں کہ ہمارا دین تو صلح کی جو ثواب بتاتا ہے, صلح کروانے والے کو جو اجر ملے گا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو یہ صلح کروانا جو ان سے ایک بہت بڑا کام ہے. اگر صلح کرانے والے ہوتے ہیں ان کو برین واشنگ کی ٹیکنیکس پتہ ہے کہ کیسے بات کی جائے, کس طرح بات کی جائے, کس طرح کنونس کیا جائے, تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے. اچھا, اس کو ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو کس طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی برین واشنگ ہم کس طرح کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو, ڈائریکٹلی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کیا اور سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ جو باتیں مجھے سمجھائی جا رہی ہیں, کہی جا رہی ہیں. انڈائریکٹلی یہ کہ آپ نے اصل ٹارگٹ دکھایا نہیں, لیکن آپ کام کر گئے بات چیت کے ذریعے. انڈائریکٹ آپ نے اصل میسج کو کنوے کر دیا. جس طرح ایڈز کرتے ہیں, ایڈز میں یہ نہیں آتا ضرور خریدیں, یہ چائے آپ نے ضرور پینی ہے, نہیں, صرف ایک ایڈ چلتا ہے اور وہ بتاتا ہے داغ بہت اچھے ہوتے ہیں. اب دنیا میں داغ برے تھے, لیکن ایک ایڈ بتاتا ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں دھویا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈائریکٹ ہے. تو ڈائریکٹ میں آپ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے کلیئر کٹ یہ بات کہتے ہیں کہ یار اس کو سوچو, اس کو سوچو تو صحیح, اس کو ٹھیک کرو, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. انڈائریکٹ میں آپ ٹیکنیک یوز کر کے کہانی دیکھو. دنیا میں برین واشنگ کی جو پرانی چیز ہے نا وہ کہانی ہے, اسٹوری ہے. اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے آپ ایک لمبی کہانی یا مختصر کہانی یا کسی کہانی کے ذریعے کو میسج کنوے کرتے ہیں. اور بڑی بڑی کہانیوں کے بڑے بڑے میسج ہیں. کہانی جو ان سے وہ سبق دیتی ہے, کہانی کے اندر کوئی میسج ضرور ہوتا ہے. کہانی میں ہوتا کیا, اب کہانی کو اتنی بڑی برین واشنگ کا ٹائٹل کیوں دیا جاتا ہے؟ کہانی میں شعور سو جاتا ہے, وہ انگیج ہوتا ہے, آرے لگ جاتا ہے, اور اسی دوران جو میسج ہوتا ہے وہ لاشعور میں چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے دادیاں نانیاں بچوں کو بٹھا کے چڑیا طوطے کی کہانی سناتے ہوئے سچ بولنا سکھا دیتی تھی. چڑیا طوطے کی کہانی سناتے ہوئے ان کو ایمانداری کی برکت بتا دیتی تھی. چڑیا طوطے کی کہانی سناتے ہوئے ان کو بتاتی تھی زندگی میں بڑے کام کرنے چاہیے. سو یہ کہانی بھی ایک برین واشنگ کا سورس ہے. صحیح. اچھا, یہ جو برین واشنگ ہے اس میں اگر دیکھا جائے کہ آپ کرتے ہو, لیکن بعض دفعہ آپ ڈھال بنا لیتے ہو ریلیجن کو, مذہب کو آسان کرنے کے لیے, اس طریقے کو, اپنے ایجنڈے کو ایزیلی گریب کرنے کے لیے. دیکھو بات سنو, ایک بندہ جس کے پہلے ہی رجحان جو پائے جاتے ہیں مذہب کی طرف, تو آپ برین واشنگ بھی مذہب کے ذریعے ہی کرو گے. ایک بندے کا رجحان پہلے ہی وطنیت کی طرف ہے, پیٹریوٹزم کی طرف ہے, آپ اس کو بیدار پھر وطنیت سے ہی کرو گے.
ایک بندہ ہے جس کے اندر پہلی ویلیوز پائی جاتی ہیں, جس کی برین واشنگ کرنی ہے, اس کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا, انڈائریکٹ آپ نے کرنی ہے, ڈائریکٹ کرنی ہے, آپ کو پہلے دیکھنا ہے کس کی برین واشنگ ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کرنا کیا ہے, کیا کہنا ہے, کیسے کریں گے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو نتیجہ یہ ہے کہ برین واشنگ جو سی ہے وہ آپ اگر ٹارگٹ کو سمجھ جاتے ہو, اپنی آڈینس کو, اپنے سبجیکٹ کو سمجھ جاتے ہو, تو پھر زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے. تو کیا یہ کمزور ایمان کی نشانی ہوگی اگر برین واشنگ آپ کی اس طرح ہو رہی ہے؟ ایمان کی کمزوری پہ تو کوئی رائے میں نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, لیکن بڑے لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, میں نے بڑے لوگوں سے سوال کیا, انہوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا نہیں پڑھا ہوتا. اچھا, میں نے بڑے لوگوں سے سوال کیا, اپنی سیرت کا کوئی باقاعدہ مطالعہ کیا, اچھا اکثر نے نہ میں جواب دیا. اگر کسی نے ہاں میں جواب دیا تو میں نے اسے کہا کون سی اسے کتاب کا نام ہی نہیں پتا تھا. اچھا, کوئی 5-7 واقعات سنا دے نہیں پتا. میں نے بڑے لوگوں کو روک کے پوچھا 40 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا دے, کوئی جواب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے پاس دین کا نالج تھوڑا ہے, لیکن وہ فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہے, رائے دینے کے لیے تیار ہے, اور مفتی بن کے فتویٰ دیتے. جب پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور لا علمی فتوے دے رہی ہو تو پھر فالوئنگ جون سی ہے وہ جہالت کی پائی جاتی ہے. بالکل بات یاد رکھنا, عموماً جاہل کے فالوور بھی جاہل ہوتے ہیں, اور وہ جہالت کی جو فالوورز ہوتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اچھا, یعنی ایک بڑا ایک مشہور لطیفہ ایک سنایا جاتا ہے, ایک بندہ فارسی پڑھا رہا تھا کچھ لوگوں کو, تو اس کے دوست نے آ کے پوچھا تو انگریزی کا پروفیسر ہے؟ کہتا چپ کر جا, جن کو میں پڑھا رہا ہوں ان کو فارسی بھی نہیں آتی. یعنی کہ میں بھی فارسی نہیں جانتا, یہ بھی فارسی نہیں جانتے. سو بعض اوقات ایک اندھا اندھے کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. سو جس معاشرے میں دین اور مذہب کا علم کم پایا جاتا ہے وہاں پر کوئی بھی بات کہہ کے گمراہ کر دینا, ٹریک بدل دینا بڑا خطرناک ہے. اچھا, برین واشنگ میں نا کاؤنسلنگ یہ جو کی جاتی ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہے برین واشنگ کی. اس میں پازیٹیولی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہو کیا, کیسے ہو, لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسپیسیفک برین واشنگ کا بھی, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھو, برین واشنگ یا کاؤنسلنگ کی سینس میں اگر تم کو, تو اس کی ایک ٹیکنیک نہیں, کئی ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ریپو بلڈنگ آ جاتی ہے, تعلق بنانا, رپورٹ بلڈنگ جسے کہتے ہیں. آپ کسی سے تعلق بنائیں, پہلے اپنا بنائیں, پھر اپنا بنا کے نصیحت کریں. پھر دیکھیں نصیحت کرنی کیا ہے, نصیحت کی ٹائمنگ کیا ہے, کس بات کو ڈائریکٹ کہنا ہے, کس بات کو انڈائریکٹ کہنا ہے, کون سی نصیحت کارگر ہے, کتنے عرصے بات کہنی ہے, کتنا عرصہ. بعض اوقات تو صرف آپ محبت کر کے پیمپر کر کے اپنا بناتے اور کوئی بات کہتے ہو, وہ حیاداری جو پیدا ہوئی ہوتی ہے نا وہ بات منوانے کی طرف لے جاتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ہم پارٹی بازی کر لیتے ہیں, اگلے کو دشمن بنا کے نصیحت کرتے ہیں, بچے کو, اپنے بچے کو پرائے بناتے ہیں, پھر اسے ایڈوائز کرتے ہیں. جب اپنے بچے کو نصیحت آپ کرتے ہو تو وہ اپنا بچہ پھر پرایا ہو کے دشمن ہو جاتا ہے اور وہ دشمنی کی بات سمجھنے لگ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کہا جاتا ہے دماغ کو اگر کہا جائے کہ ایک سفید کپڑا ہے لیکن اس سفید کپڑے پہ داغ بھی لگ رہے ہیں, وہ زمانہ لگا رہا ہے, لوگ لگا رہے ہیں, اس کو کس طرح صاف کیا جائے, کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ دیکھو, میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں. ہر بندے کو خود محنت ضرور کرنی چاہیے, اور محنت علم پہ کرنی چاہیے. ہر بندے کو ریسرچ خود کرنی چاہیے. ہر بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے, اپنی سوچ کے بارے میں, اپنی انسپریشنز کے بارے میں, اپنی اپروچ کے بارے میں, اپنے مزاج کے بارے میں, اپنی موٹیویشن کے بارے میں, اپنے اندر کی ریسورس کے بارے میں, اپنی نفس, اپنی سوچ, اپنی اپروچ, اپنا زاویہ نظر اس کے بارے میں. جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہو نا تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے, میرے لیے برا کیا ہے. عموماً بہت سے لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے. جب آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو پھر آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. خود کو جاننا, خود کو سمجھنا, یہ آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہے, آپ برین واشنگ سے بچ جاتے ہو. دوسرا ایک رول بنا لو, زندگی میں ہر بات کو سننا نہیں, ہر بات کو اگر سننا ہے تو ہر بات پہ یقین نہیں کرنا, ہر بات پہ یقین اگر کر بھی لیا تو ہر بات پہ عمل نہیں کرنا. اچھا, یہ 3 سٹیپ ہے. جب آپ یہ اسرٹیونیس پیدا کرتے ہو کہ یار میں نے گیپ رکھنا ہے, ہر بات کو ایسے ہی سن کے لے نہیں لینا, پہلے سوچنا یہ ہے کیا, ایک ریشنل اپروچ بنانی ہے. وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, اسٹیفن کووے کی کتاب. اس کتاب میں بھی وہ تذکرہ کرتا ہے کہ بولنے سے پہلے, رائے دینے سے پہلے سمجھے بغیر رائے نہ دو. جب تم سمجھو گے پھر رائے دو گے تو وہ زیادہ میچور رائے ہوگی. ہمارے ہاں ایک رواج ہے, بغیر سمجھے, بغیر جانے بوجھے جب آپ رائے دے دیتے ہیں تو وہ رائے جو سی ہے وہ آپ کے مقام کو گرا دیتی ہے. ٹھیک ہے, سوسائٹی کا کیا کردار آتا ہے اگر سوسائٹی اس چیز میں بہتری کی طرف جائے, وہ چاہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی لوگوں کے لیے جو بھٹک رہے ہیں, جن کو ان کا رستہ نہیں معلوم, تو سوسائٹی کا کیا کردار آتا ہے اس چیز کو بلڈ کرنے کے لیے؟ دیکھو, سوسائٹی کے کچھ کریکٹرز کو رول پلے کرنا پڑتا ہے. اس کریکٹر میں سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ٹیچر کا ہے. سوسائٹی کا سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہمارے عالم دین کا ہے. سوسائٹی میں ایک اہم کریکٹر جو وہ اینکر کا ہے. سوسائٹی میں ایک اہم کریکٹر ہمارے دانشوروں کا ہے. سوسائٹی کا ایک اہم کریکٹر ادیب شاعر کا ہے. سوسائٹی کا ایک اہم کریکٹر جو ہے وہ مصنف کا ہے.
جب یہ لوگ اپنی رائے کو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں, انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ برین واشنگ کر رہی ہے. ایک بڑا اچھا جملہ واسف علی واسف صاحب کا, آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک رائٹر دنیا سے چلا گیا اور اس کی رائٹنگ اس کے جانے کے بعد گمراہی کی طرف لے کے جا رہی لوگوں کو, اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ یعنی اس کی تو رائٹنگ بعد میں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اگر ایک رائٹر اس کا کام بعد میں اصلاح کا سبب بن رہا ہے معاشرے کی, اس کی تو بخشش کی گارنٹی ہوگی کہ اس نے صدقہ جاریہ کیا, ایک ایسا کام کر دیا کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہے سوسائٹی کی بہتری کے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا, ہم اس وقت ٹیلی ویژن پہ ہیں, میڈیا ہے ایک سورس ہمارا جس سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. اس کا کیا کردار ہونا چاہیے برین واشنگ کے حوالے سے؟ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں منفی سائڈ پہ بعض اوقات, لیکن بہت کم ہے جو اسے پازیٹیولی یا مثبت طور پہ استعمال کرنا چاہیے. تو ہم ایک یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو آپ کیا کہنا چاہیں گے, میڈیا کو کس طرح لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے؟ دیکھو, میڈیا ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے. میڈیا مانے نہ مانے, میڈیا ایک ٹیچر ہے جو سکھا رہا ہے کسی بھی طرح سے, وہ ٹیچر کی شکل میں ہے. میڈیا اگر طے کر لیتا ہے کہ جہاں اتنے پروگرام ہیں, کو پازیٹیوٹی کے پروگرام بھی ہونے چاہیے, جہاں اتنے پروگرام ہیں انفارمیشن کے پروگرام بھی ہونے چاہیے, جہاں اتنے پروگرام ہیں کچھ پروگرام دانشوری کو بھی پروموٹ کریں, جہاں اتنے پروگرام ہیں تو کچھ پروگرام جو ان سے ہیں وہ منفی پروپیگنڈا کے خلاف بھی ہوں, جہاں اتنے پروگرام ہیں تو کچھ پروگرام جو ان سے ہیں وہ پاکستانیت کی بات بھی کریں. تو ایک شیلڈ بلٹ ہو جائے گی. وہ شیلڈ جو ان سے ہے وہ بچائے گی. نظریات کی جنگ لڑنا بھی ایک کام ہے, صرف بارڈر پہ جنگ نہیں ہوتی. آج نظریات کی جنگ میں ہمیں لڑنا کولڈ وار زیادہ طور پہ لڑی جاتی ہے. اچھا, کارپوریٹ کلچر کا اس حوالے سے کیا بنتا ہے؟ اگر ہم بات کریں برین واشنگ کے حوالے سے, کارپوریٹ کلچر یہاں پہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ دیکھو, کارپوریٹ کلچر نے تو خود ایک برین واشنگ کر کے کارپوریٹ کلچر دیا ہے. یہ کارپوریٹ کلچر کے پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. اس نے انسانوں کو مشینوں کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا, بندوں کو نچوڑنا شروع کر دیا. جاب سٹریس بن گئی لوگوں کے لیے, بندے استعمال ہوتے ہیں, زندگی کا بیسٹ ٹائم جاب پہ دیتے ہیں, بعد میں بلڈ پریشر, السر, 3-4 بیماریوں کے ساتھ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. کارپوریٹ کلچر میں بڑی بہتری کی گنجائش ہے. ہم نے جو کارپوریٹ کلچر لیا, دنیا اس کو اب مانتی نہیں ہے, اس کو بدلنا شروع ہو گئی ہے. ہم ہیلدی انوائرمنٹ, ہیلدی کلچر, ہیلدی پیپلز اس طرف جانے لگ پڑے. جب ہیلدی پیپل, ہیلدی مائنڈ سیٹ کی بات ہوگی تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو کارپوریٹ کلچر کو بھی اپنی رسپانسبلٹی کو قبول کرنا. ٹھیک ہے. جو لوگ مطلب ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, جو لوگوں کا ایک بری سائٹ پر, برین واشنگ کی سائٹ پر چلے گئے ہیں, تو ان لوگوں کو کس طرح اس چیز سے باہر نکالا جائے؟ اس حوالے سے کوئی ایک ون لائنر. دیکھو, نفرت نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہے, بندہ اچھا ہو سوچ بری ہو, بندہ اچھا ہو عقیدہ برا ہو, بندہ اچھا ہو عادت بری ہو. جب آپ بندے سے محبت کرو گے تو اپنی عادت بدلے گا, سوچ بھی, نظریہ بھی بدلے گا.